میں جس بنگلے پر کام کرتا تھا وہاں میاں بیوی دو لوگ ہی رہتے تھے۔ بہت زیادہ امیر لوگ تھے۔ مالک بہت نرم دل آدمی تھے، جبکہ مالکن بہت تیز اور چالاک عورت تھی۔ لیکن حسن میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ان کو جو دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ آئے روز کبھی کسی پارٹی میں جاتی تھی، لیکن وہ جو لباس پہن کر جاتی تھی وہ بس نام کا ہی لباس تھا۔ اس لباس سے مالکن ان کا سارا جسم نظر آتا تھا۔ جب وہ ایسا لباس پہن کر نکلتی تو تمام ملازم ان کو بہت گندی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں جو کہ ڈرائیور تھا، ان کو چھوڑنے اور لینے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں بھی ان کے حسن پر فدا ہو گیا تھا، ان کے حسن کو دیکھ کر بہک گیا تھا۔ ایک دن بیگم صاحبہ بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی، عمر تمہارے صاحب ساری رات مجھے سونے نہیں دیتے، مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، ساری رات میری چیخیں نکلواتے ہیں۔ میں بیگم صاحبہ کا یہ بات سن کر شرمندہ سا ہو گیا، کیونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ بیگم صاحبہ میرے قریب ہو کر بولی، عمر میں ایک رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں تاکہ تم ہماری تمام صورتحال دیکھ سکو۔ میں بہت ٹھرکی انسان تھا۔ میں نے کہا، جب بیگم صاحبہ خود دعوت دے رہی ہیں تو مجھے بھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگلی رات میں بیگم صاحبہ کے کمرے میں چلا گیا اور میں نے جو منظر دیکھے اس سے میری جان نکل گئی۔ بیگم صاحبہ کے کپڑے اتار کر میرا نام عمر تھا اور میں اس بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی کام بھی تھوڑے بہت کر دیا کرتا تھا۔ میں صاحب کا بہت وفادار تھا۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ وہ اپنا ہر خاص کام اس سے کرواتے تھے۔ رحیم صاحب اور امیمہ میڈم کی پسند کی شادی تھی اور پسند کی شادی کی وجہ سے ان کے گھر والے ان سے ناراض تھے، اس لیے وہ اس بنگلے میں دونوں اکیلے رہتے تھے۔ کیونکہ رحیم صاحب کا اپنا کاروبار تھا، ان کو پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن جب میں گھر کی تمام کام کر کے سارے لاک وغیرہ چیک کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں جنہوں نے میرے قدم روک دیے تھے۔ میں نے جب ان آوازوں پر غور کیا تو وہ صاحب کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہو۔ میں ان آوازوں کو نظر انداز کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ صبح جب ناشتے کا وقت ہوا، میں نے ناشتہ بنایا۔ صاحب ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلے گئے۔ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ صاحب کون سا کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب بیگم صاحبہ کمرے سے باہر آئی تو وہ بہت دکھی اور خاموش تھی۔ بکھرے بال، ملگدہ سا لباس، ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کو وہ بہت تکلیف سے گزری ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ رونے لگ گئی۔ کہنے لگی، عمر تمہارے صاحب بہت ظالم ہیں، وہ ساری رات مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ مجھے بیگم صاحبہ پر ترس آنے لگا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ میڈم کی آواز سن کر دوسرے ملازم بھی آ گئے۔ وہ میڈم کو دیکھ کے حیران تھے کہ 5 سال کے عرصے تک تو صاحب اور میڈم سے کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ سب میڈم کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے بھی یہ دیکھا برا لگا۔ میں نے سب سے کہا، جاؤ اپنے کام کرو۔ سب چلے گئے۔ میڈم نے لنچ کیا اور پھر ویسے بیہودہ سا لباس پہن کر کسی پارٹی میں چلی گئی۔ رات کو صاحب اور میڈم دونوں ہی لیٹ آئے تھے۔ آتے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صاحب کی چال سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ نشے میں تھے۔ اب مجھے معاملہ تھوڑا بہت سمجھ آیا تھا کہ شاید روز صاحب نشے میں ہوتے ہیں اور میڈم کے ساتھ حیوانگی والا رویہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوں گے،
لیکن اگلی رات جو میں نے دیکھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا تھا۔ اگلی صبح پھر میڈم کی بری حالت تھی۔ جگہ جگہ زخم، ناخنوں کے نشانات، بال بکھرے ہوئے اور ایسے تھے جیسے جسم میں جان ہی نہیں۔ وہ صاحب سے لڑ رہی تھی کہ مجھے اپنے میکے واپس جانا ہے، مجھے تم جیسے جانور کے ساتھ نہیں رہنا۔ لیکن صاحب اس وقت ہوش میں تھے، کہنے لگے، نہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ خیال رکھوں گا، کسی بھی طرح تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ صاحب نے میڈم کو سمجھا کر واپس ان کے کمرے میں بھیج دیا۔ اگلی رات ہونے سے پہلے ہی میڈم صاحب میرے کوارٹر میں آ گئی، کہنے لگی، پلیز عمر، میری ہیلپ کرو، میں اس درندے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے مار دے گا۔ میں میڈم صاحبہ کو اچانک کوارٹر میں دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ میں بھی جوان لڑکا تھا اور میڈم صاحبہ بھی جوان تھی، اور کہتے ہیں نا، جہاں مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوتے ہیں، ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مجھے بھی اپنے آپ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میڈم اس وقت بلیک کلر کے نائٹ ڈریس میں تھیں، اوپر سے ان کا گورا چٹا جسم مزید مجھے بے تاب کر رہا تھا۔ میڈم رو رہی تھی، میں نے ان کو پانی دیا اور تسلی دی کہ میں ان کی ہیلپ کروں گا۔ صاحب ان دنوں لیٹ گھر آتے تھے۔ میں نے میڈم کی منت کی، آپ پلیز اپنے کمرے میں واپس چلی جائیں، اگر آپ یہاں رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اگر صاحب کسی اور ملازم نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ جانے کو تیار نہیں تھی، مگر میرے سمجھانے پر وہ مان گئی اور واپس چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ جوان خون تھا، اگر کوئی غلطی کر جاتا تو مجھے زندہ دفن کر دیتے صاحب۔ میڈم کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد میں نے میڈم کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اگلی رات میں میڈم کے کمرے میں ان کو دودھ دینے کے بہانے گیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو میڈم واش روم میں تھی اور کمرہ خالی تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا دیا ان کے کمرے میں، تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آخر میڈم پر صاحب کیسے زیادتی کرتے ہیں، اور جھوٹ کون بول رہا ہے اور سچ کون بول رہا ہے۔ میں جلدی سے دودھ وہاں رکھ کر کیمرہ لگا کر واپس نکل آیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ رات کو صاحب 11 بجے واپس آئے تھے، سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں سب کچھ اپنے موبائل میں دیکھ رہا تھا، اپنے کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ سب جیسے ہی کمرے میں گیا، میڈم اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور صاحب کا کوٹ اتارنے لگیں اور اتار کر الماری میں رکھا۔ صاحب کا موڈ بھی بہتر تھا۔ میڈم نے کھانے کا پوچھا تو صاحب نے کہا کہ میں کھا کر آیا ہوں۔ یہ سن کر میڈم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کہنے لگی، مجھے پتہ تھا کہ تم کھا کر آؤ گے، آخر تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ یہ سن کر تو صاحب کا دماغ ہتھے سے اکھڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے جو میں نے دیکھا صاحب نے میڈم کے ساتھ کیا، وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ صاحب نے میڈم کو نیم برہنہ کر کے جب میں نے یہ دیکھا تو فوراً سے ان کی مدد کرنے کے لیے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کیونکہ دروازہ لاک نہیں تھا اس لیے جلدی کھل گیا تھا۔ صاحب مجھے یوں کمرے میں دیکھا حیران ہو گئے اور غصہ کرنے لگے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ ہمارے کمرے سے۔ میڈم صاحبہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کو کچھ سکھ کا سانس ملا، کہنے لگی، تھینک یو عمر، تم نے میری جان بچا لی۔ میں نے صاحب کو جلدی سے پکڑ کر ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا، آپ کا کاروبار ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے ہی پتہ تھا، لیکن میں پروف چاہتا تھا، وہ بھی مل گیا۔ آج ابھی
میڈم صاحبہ آپ کے کرتوتوں کے بارے میں بات کر رہی تھی، بلکہ وہ آپ کے کرتوت نہیں، آپ کا کاروبار ہے۔ میں نے آپ کے کمرے میں کیمرہ لگایا ہوا ہے اور میں سب سن لیا ہے، اور میں کوئی ملازم نہیں بلکہ خفیہ ایجنٹ ہوں ایجنسی کا، اور مجھے ٹاسک ملا تھا کہ آپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کروں۔ اس لیے میں نے آپ کے گھر ملازم کا بہانہ بنا کر یہاں رہنے لگا۔ صاحب یہ سن کر حیران رہ گئے کیونکہ وہ پکڑے گئے تھے، اور میڈم صاحبہ کو بھی ان کے کاروبار میں کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ میڈم سے دراصل غیر قانونی طور پر لڑکیاں بیرون ملک سپلائی کرتے تھے۔ ان کا پورا ایک گینگ تھا جو لڑکیوں کو لالچ دے کر ان کو بیرون ملک سپلائی کر کے ان سے غلط کام کرواتے تھے۔ جب میڈم کو ایک پارٹی کے دوران اپنے شوہر کے بارے میں یہ بات پتہ چلی تو صاحب سے سوال کرنے لگی، ان کے سمجھانے لگی یہ کام چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں دنیا کے سامنے بے نقاب کر دوں گی۔ اس لیے میڈم بات کرتی ان کو اذیت دیتے ہیں۔ میڈم نے میری طرف مشکور نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، عمر آج تم نے میری جان بچائی اور وفاداری کی مثال قائم کر کے میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے۔ آپ اس خبیث انسان کو پولیس کے حوالے کر دو تاکہ کسی بہن بیٹی کی مزید عزت خراب نہ ہو۔ میں نے خفیہ ایجنسی والوں کو کال کر کے بتایا رحیم صاحب کے خلاف ثبوت ملتے ہیں۔ وہ فوراً سے رحیم صاحب کو لے کر چلے گئے۔ تمام ملازمین کو جب صبح پتہ چلا تو وہ حیران تھے۔ رحیم صاحب بہت انسانیت کا درد رکھنے والے بندے تھے، ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے تھے، لیکن اس کے چہرے کے پیچھے اتنا مکروہ دھندا کرتے تھے۔ وہ سب حیران تھے۔ ایجنسی والوں نے رحیم صاحب کی تمام جائیداد ضبط کر لی تھی، ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن میڈم صاحبہ کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ جب سے انہوں نے رحیم صاحب کے ساتھ شادی کی تھی تو گھر والوں نے ان سے رابطہ ختم کر لیا تھا، ان کو آگ کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، عمر پلیز تھوڑی سی میری ہیلپ کرو اور مجھے کسی گرلز ہاسٹل میں چھوڑ دو، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھے آئمہ میڈم کو دیکھ کر ترس آیا تھا کہ کیسے قسمت پائی ہے انہوں نے۔ میں نے انہیں کہا، اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ کو پناہ دے سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے حسن کا دیوانہ تو ہر کوئی ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے آپ سے کب پیار ہو گیا تھا۔ امیمہ میڈم حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھنے لگی کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب آپ لوگ ہی مجھے بتائیں، کیا امیمہ میڈم کو کرنا چاہیے؟ مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے یا رحیم صاحب کی بیوی بن کر ساری عمر تنہا رہنا چاہیے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔